کیا کہیں گے آرمی چیف نے نیشنل فارمرز کنونشن سے تاریخی خطاب کیا ہے؟ جی آئی تھنک تو اس کے اندر سیدھا پوائنٹ سعید علی صاحب نے آلریڈی مینشن کی ہیں، لیکن جو مین فوکس یہ بھی ہے کہ جو ڈسپونڈنسی پھیلائی جا رہی ہے پاکستان میں، اسپیشلی اگر آپ 9 میں 2023 سے آنورڈ دیکھیں تو اس پولیٹیکل پارٹی میں اور پھر ان کے جو کولیبریٹرز ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا ہوا ہے جیسے دانا فیصلہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا یا پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور یوتھ کو بھی گمراہ کریں. تو چیزیں آپ کے سامنے آئی تھنک ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے بھی میئر نہیں ہے اسٹیٹ نے، اس میں جو ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ارینا میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے رسپیکٹ بحال ہوئی ہے، بڑے اچھے کانٹیکٹس ہوئے ہیں، چاہے چائنا ہے، چاہے یو ایس ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، باقی دوست ممالک ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو انیشیٹو دیے گئے اس میں ڈالر کا کنٹرول تھا، اس کی پرائس کا، اسی طریقے سے جو ریپوٹیشن ہے انلیگل امیگرینٹس کے، یہ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے پولیٹیکلی بھی الیکشن ہوں گے 8 کو، چیزیں بالکل آئی تھنک اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. پاکستان کو ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ ڈالا گیا جس کو انشاءاللہ ریورس نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ڈسپونڈنسی بریگیڈ ہے یہ آئی ڈونٹ نو کس کی خدمت کر رہے ہیں، میرا خیال بھارت کے ساتھ کولیبریشن ہے اور سیل ایجنسیوں کے ساتھ، کہ ڈیلی ایک جو ہے شوشہ چھوڑتے ہیں اور سم ہاؤ جو یوتھ ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج ابھی پاکستانی عوام بھی سمجھتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا بریگیڈیئر صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں آج جس طرح سے اس کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے؟ This half-hourly clock is brought to you by